آج کی اس جامعہ تحفیظ القرآن میں حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ اس مبارک نشست میں خالق کائنات جل شانہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ مجالس، محافل اور نشستیں دین اسلام اور شریعت مطہرہ کے ابلاغ کے لیے ہوتی ہیں۔ ان محافل میں شریعت مطہرہ کے احکامات بتائے جاتے ہیں، دین اسلام کے احکامات بتائے جاتے ہیں، اور یہ خالصتاً علمی نشستیں ہوتی ہیں۔ جو دینی اداروں میں خاص طور پہ محافل ہوتی ہیں وہ علمی نشستیں ہوتی ہیں۔ ایسی نشستوں میں جو شرکت ہے وہ باعث سعادت ہوتی ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کا علم، دین اسلام کے احکامات کا علم، یہ بندہ مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ علم جو ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، العلم صفت یسیر الجاہل بها عالما۔ علم ایک ایسی صفت ہے جو جاہل کو علم والا بنا دیتی ہے۔ علم ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، ایک ہدایت ہے۔ جب یہ علم آ جاتا ہے تو پھر جہالت نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بلب جلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اندھیرا پھر نہیں رہتا۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ بلب بھی جلے، روشنی بھی ہو، اندھیرا بھی ہو۔ یہ ضدین کا اجتماع اس کو کہتے ہیں، اجتماع نقیضین محال ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا بالکل کہ روشنی بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو، دونوں یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان بھی ہو، کفر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا بالکل۔ ایمان ہوگا تو کفر نہیں ہے، کفر ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ ہدایت ہے تو پھر گمراہی نہیں ہے، گمراہی ہے تو پھر ہدایت نہیں ہے۔ یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے۔ جب ہدایت ہوتی ہے تو پھر گمراہی نہیں ہوتی بالکل۔ اور علم اسی کو کہتے ہیں جو جہالت کو دور کر دے۔ اسے علم کہتے ہیں جو جہالت کو دور کر دے، بد عقیدگی کو دور کرے، بد عملی کو دور کرے، گمراہی کو دور کرے۔ علم جہالت کو دور کرنے والی شے ہے، اور وہ جو
جو علم ہے وہ صرف اور صرف دینی اداروں میں ہوتا ہے، اور دینی ادارے بھی وہ جن کا تعلق اہل علم سے ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ یہ قیمتی بات بھی ہے، باریک بھی ہے، اہم بھی ہے، اور سمجھنا اس کو مشکل بھی ہے۔ جس کو علم کہتے ہیں، علم وہ صرف اور صرف اس دور کی بات کر رہا ہوں، وہ صرف اور صرف دینی اداروں میں ہوتا ہے، اور دینی ادارے بھی وہ جو اہل علم کے ساتھ جڑے ہوئے اور وابستہ ہے۔ میں ان دو باتوں کی کچھ وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ سماعت کر لیں، وقت کے حساب سے سید صاحب تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے خطاب کرنا ہے، تو ان کے آنے تک جتنا وقت ہے اس میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں تک بھی ایک چیز تو آپ کو محسوس ہو گئی کہ علم کیا چیز ہے، اور علم کیا کرتا ہے، اور علم کہاں ہوتا ہے۔ اتنی تو یہ موٹی بات جس کو ہیڈنگ کہتے ہیں، سرخی کہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ ویسے تو بہت بڑی دیواروں کے اوپر لکھ دیتے ہیں علم نور ہے، طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ حدیث ہے کہ علم کو حاصل کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر۔ یہ بھی لکھ دیتے ہیں عام طور پہ بہت سی دیواروں پہ، جبکہ ان دیواروں کے اندر علم نہیں ہوتا۔ تو میں نے علم کی تعریف کی ہے کہ علم وہ ہے جو جہالت کو دور کرے، علم وہ ہے جو گمراہی کو دور کرے، علم وہ ہے جو اندھیرے کو دور کرے۔ گمراہی کو دور کرنا، اندھیرے کو دور کرنا، یہ جس علم کا کام ہے وہ شریعت مصطفیٰ کا علم ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں لکھا ہوتا ہے وہاں تو اندھیرا ہے، وہاں تو گمراہی ہے۔ علم کیسے ہوگا، نور کیسے ہوگا؟ اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ حقیقت ہے، اور جس کو کہا جائے کہ تلخ حقیقت ہے، وہ ہے کہ اس دور کو ہم کون سا دور کہہ سکتے ہیں؟ علمی دور کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ دور علمی دور ہے، یہ دور تعلیم یافتہ دور ہے؟ ہرگز ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر علمی دور ہوتا، تعلیم یافتہ دور ہوتا، تو پھر معاشرے میں ہر طرف علم کا نور نظر آتا، اسلام کی بہار نظر آتی۔ ایسا نتیجہ ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آ رہا، ایسا نتیجہ ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آ رہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلب نہیں جل رہا، روشنی نہیں ہے۔ ہوتی تو پھر جہان میں نظر آتی، اور اگر علم کا چراغ روشن ہوتا تو پورا جہان پھر علم کے نور سے روشن ہوتا۔ ہر طرف، ہر شعبے میں، ہر میدان میں، ہر مقام پر اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ انگریز، یہود و نصارہ کی غلامی نظر آ رہی ہے ہر طرف۔ جو علم ہوتا ہے وہ جب آ جائے اور جب وہ روشنی کر دیتا ہے
تو پھر بندہ مومن اللہ کے دربار میں جھکتا ہے، کسی اور دربار میں نہیں جھکتا۔ یہ پکی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ جب علم آ جائے نا، علم، تو وہ علم والا اللہ کے دربار میں جھکتا ہے، کسی اور کے دربار میں نہیں جھکتا۔ جب سارا معاشرہ ہمیں انگریز کے اور یہود و نصارہ کے کفار کے قدموں میں نظر آ رہا ہے، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ علم ہوتا تو پھر علم ادھر نہیں جانے دیتا جہاں کفر ہے، جہاں اسلام کی دشمنی ہے، علم پھر ادھر نہیں جانے دیتا۔ تو یہ میں نے نتیجے کے طور پہ آپ کو عرض کیا کہ معاشرے میں ہمیں علم کا جو نتیجہ ہوتا ہے نا، کہ جب علم آ جائے تو جہالت چلی جاتی ہے، جہالت چلی جاتی ہے۔ جب علم آ جائے تو پھر دین آ جاتا ہے۔ یہ ایک ہی چیز ہے، علم، دین۔ پھر دین سے دوری نہیں ہوتی، پھر دین کا قرب ہوتا ہے۔ تو معاشرے میں ہمیں علم کا نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ علم ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو علم ہے وہ صرف دینی اداروں میں ہے، اور دینی ادارے بھی وہ جو اہل علم کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ دو جملے میں نے عرض کیے۔ دینی ادارے جو اہل علم کے ساتھ وابستہ ہے۔ روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، توجہ رکھنا۔ میں اس لیے تقریر کے لیے نہیں بیٹھ رہا تھا کہ مجھے توجہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور جب اوپر سے انتظار ہو تو بسا اوقات توجہ تقسیم ہو جاتی ہے اور گفتگو ضائع ہو جاتی ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ جو گفتگو کی جائے وہ ضائع ہو جائے، لیکن جب صورتحال بتائی گئی مجھے کہ کچھ وقت ہے تو توجہ بھی ہے آپ کی، تو پھر ٹھیک ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں ارشاد فرمایا ہے کہ یاد رکھو، علم صرف وہی ہے جو خالق کائنات جل شانہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ علم صرف وہی ہے، ورنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جن کو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے وہ دانشور تھے، بڑے بڑے وہ فلسفی لوگ تھے، بڑے بڑے یہ ارسطو قسم کے لوگ بڑے تھے، لیکن نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن نے ان کو جاہل کہا ہے، اور اس دور کو زمانہ جاہلیت کہا ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ ان کو جاہل کہا، اور اس دور میں جو رہنے والے ہیں اس کو دور جاہلیت کہا۔ لیکن جب مصطفیٰ کا دور آیا تو اس کو دور علم والا اور دین والا کہا گیا۔ اس سے پہلے جاہلیت والا دور ہے، اور جو دور مصطفیٰ ہے وہ تعلیم والا دور ہے، وہ علم والا دور ہے، وہ ہدایت والا دور ہے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس مبارک دور کے متعلق ارشاد فرمایا، خیر القرون کرنی، تمام ادوار سے بہتر وہ دور ہے جس دور میں میں موجود ہوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام زمانوں سے بہتر وہ ہے کہ جس میں میں ہوں، کیونکہ اب علم ہے، اب ہدایت ہے، اب نور ہے،
اب دین اسلام کی تعلیم ہے، اس لیے یہ دور بہترین دور ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دور آئے گا، پھر اس کے بعد جو دور آئے گا، پھر اس کے بعد جو دور آئے گا، ارشاد فرمایا پھر ایک دور آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا۔ جو دور دور جائے گا نا، پھر علم اٹھ جائے گا۔ اب جو دور ہے یہ علم اٹھنے کا دور ہے، یہ علم اٹھ رہا ہے۔ تو اب میرے ان لفظوں کی طرف دوبارہ آئے۔ علامہ اسم الحق کی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ علم صرف وہ ہے جس کو خالق کائنات جل شانہ نے اپنے محبوب کریم کے اوپر نازل فرمایا ہے، جو اس سے متصادم ہے، جو اس سے متصادم ہے، اس کے خلاف ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ جو اس علم سے ٹکرائے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے ملک میں چلا گیا، فلاں شخص اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلا گیا، کسی بڑی یونیورسٹی میں چلا گیا، یہ غلط بات ہے۔ جو میں دلیل سے بات کر رہا ہوں تو امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہو، یہ غلط بات ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے نہیں، کسی اور فن کے لیے جس کا تعلق دنیا کے کاروبار سے ہے، وہ کسی اور فن کے لیے گیا ہے جس کا تعلق دنیا کے کاروبار سے ہے۔ انجینئر بنے گا، کوئی اور شے بنے گا، دنیا کے کسی نظام کو سمجھنے کے لیے جائے گا، سائنسدان بنے گا، بجلی بنائے گا، جو کچھ گاڑیاں بنائے گا، جتنے بھی ہیں کمپیوٹر بنائے گا۔ لیکن یہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم وہ ہوتی ہے جس سے معرفت خداوندی حاصل ہو جائے۔ ارے بھائی تم کہو کہ فلاں شعبے میں گیا ہے، اس شعبے کو سمجھنے کے لیے گیا ہے، یہ نہ کہو کہ تعلیم کے لیے گیا ہے۔ تعلیم وہ ہے جو اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام پہ نازل فرمائی ہے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں آ جائے کہ پھر کیا ہے اگر اس کو تعلیم کہہ دیا جائے؟ نہیں، جو ہنر ہے اس کو ہنر کہو، جو کوئی فن ہے اس کو فن کہو۔ اگر کوئی کپڑوں کی سلائی سیکھ رہا ہے تو کہو کہ یہ کپڑوں کی سلائی سیکھ رہا ہے، یہ مت کہو کہ یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ وہ کپڑوں کی سلائی سیکھ رہا ہے، وہ گاڑیوں کو ٹھیک کرنا سیکھ رہا ہے، وہ پنکھوں کو ٹھیک کرنا سیکھ رہا ہے۔ جتنے بھی سسٹم ہے اس دنیا کے اندر، ان میں سے جو سسٹم ہے اس سسٹم کو وہ سیکھ رہا ہے۔ تعلیم وہ ہے جو قرآن میں موجود ہے یا نبی کے فرمان میں موجود ہے۔ اب اس بات کی طرف کہ تعلیم وہ ہے جو نور پیدا کرے، روشنی پیدا کرے، اور وہ صرف دینی اداروں میں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات اس جملے میں پھر آ رہی ہے، اور دینی ادارے بھی وہ جو اہل علم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جو اہل علم سے وابستہ نہیں ہے وہاں بھی تعلیم نہیں ہے۔ وہ رب سے دور کر رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور کر رہے ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے دور کر رہے ہیں، وہ ائمہ دین سے دور کر رہے ہیں، وہ فقہاء سے دور کر رہے ہیں، وہ اولیاء اللہ سے دور کر رہے ہیں، وہ علماء ربانیین سے دور کر رہے ہیں۔ تو جو علم کے مآخذ سے دور کر رہے ہیں ان کو ہم تعلیم کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ علم کیسے؟ یہ مشکل بات ہے جو میں کر رہا ہوں، جتنی آپ کو سمجھ آ سکی وہ آ جائے گا۔ بہت سے معاملات بھی حل ہو جائیں گے،
اب فرمان سنو نبی پاک علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ تعلیم جو خالق کائنات جل شانہ نے نازل فرمائی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے اوپر، اب اس تعلیم نے آگے چلنا بھی تو تھا نا، اور قیامت تک چلے گی۔ جس قدر بھی دنیا کے اندر زوال آ جائے، یاد رکھنا کہ اہل حق ہمیشہ رہیں گے، قیامت تک رہیں گے اور غالب رہیں گے۔ اہل حق ہمیشہ رہیں گے، وہ اپنے حق کے اوپر قائم رہیں گے، قیامت تک حق نے رہنا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ جو علم نازل ہوا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر، اس نے آگے چلنا بھی تو تھا، تو پھر اس میں وراثت رکھی، اس میں وراثت رکھی کہ ارشاد فرمایا وہ جو علماء ہیں، اس سے مراد وہ اوپر والے درجے کے فقہاء ہیں، وہ صاحبان بصیرت ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو جو وارث ہیں علم ان کے پاس ہوگا جو علوم مصطفیٰ کے وارث ہیں۔ اب وہ بات آپ کو سمجھ آئے گی جو میں نے کہا کہ علم صرف دینی اداروں میں ہے، دینی اداروں میں، اور دینی ادارے بھی وہ جو اہل علم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب یہ اس بات کی طرف ہماری بات جا رہی ہے، اس حقیقت کی طرف، اور یہ بات پھر سمجھ آئے گی اور اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ کیوں کہ جو علم ہے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وارث ہیں، اور یہ علوم پھر ورثاء کے پاس جائیں گے، اور پھر ہم جیسوں نے ان ورثاء سے لینا ہے۔ جو وارث ہیں علوم مصطفیٰ کے، ہم نے پھر ان سے لینا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ان علماء ربانیین کا جو علم مصطفیٰ کے وارث ہیں، ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، ان کا ذکر ہے، اور ان کاملین کا ذکر ہے جو علوم مصطفیٰ کے وارث ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ کلمہ گو تو بہت ہیں، اب دیکھو کون سے وہ لوگ ہیں جو وارثین سے لیتے ہیں، جو وارثین سے لیتے ہیں، اور کون سے وہ ہیں جو 14 صدیوں کے محیط عرصہ میں کسی وارث کو نہ مانے، علوم مصطفیٰ کے کسی وارث کو نہ مانے، اور یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں قرآن کافی اور حدیث کافی ہے۔ اس بات کی طرف سمجھ آ رہی آپ؟ آ رہی سمجھ؟ توجہ رکھنی آپ کہ وارثین ہیں ہر دور میں، ہر دور میں وارثین ہیں، تو جن کا تعلق ان وارثین کے ساتھ ہے ان کے پاس تو آئے گا علم، اور جن کا تعلق وارثین کے ساتھ نہیں ہے ان کے پاس لفظ آئیں گے لیکن علم نہیں آئے گا۔ لفظ آئیں گے، علم نہیں آئے گا، اور علم لفظوں کا نام نہیں ہے، یاد رکھنا، علم لفظوں کا نام نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ایک ہوتا ہے لفظ، بہت زیادہ توجہ رکھنا، یہ باریک بات ہے، ایک ہوتا ہے لفظ اور ایک ہوتا ہے لفظ کا معنی، اور ایک ہوتی ہے اس معنی کی تاثیر۔ اس تاثیر کا نام علم ہے، الفاظ معانی کا نام علم نہیں ہے۔ اگر وہ تاثیر نہ ہو علم نہیں ہوتا۔
اچھا کافر لوگ بھی مسلمانوں کا کلمہ تو پڑھتے ہیں نا کہ یہ مسلمانوں کا یہ کلمہ ہے، اس طرح بتانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کا یہ کلمہ ہے، اس کا معنی بھی ان کو آتا ہے، نقل کے طور پڑھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کا یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے، ہندو بھی کہتے ہیں، سکھ بھی کہتے ہیں، اور اس کو ان کو معنی بھی آتا ہے، لیکن پتہ ہے آپ کو کہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ پڑھتے بھی ہیں اور جو پڑھتے ہیں اس کا معنی بھی آتا ہے، اس کے باوجود مسلمان نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ لفظ اور معنی سے بات نہیں بنتی، بات علم سے بنتی ہے، اور وہ معنی کا اثر ہوتا ہے حقیقی، جسے علم کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، علم وارثین کے پاس ہے، کتابوں میں عبارتیں ہیں، روایات ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، اس میں روایات ہیں، لیکن وہ روایات سید صاحب تشریف لائے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جاری رکھے نا، آئے مفتی صاحب، آ جائیں مفتی صاحب، آئے تشریف رکھیں۔